الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلے بیان کے اندر زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا اکرام کیا ہے کہ انسان جتنی محنت کسی چیز کے اوپر کرتا ہے اس کی محنت کے بقدر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر ایک حصہ مقرر کیا ہے اپنے نام کا۔ سب سے کم محنت انسان اس مال کے اوپر کرتا ہے جو مال اس کو زمین سے ملتا ہے، تانبے کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اور آج کل کے دور میں تیل کی شکل میں، پٹرول کی شکل میں، تو وہ والا حکم ہے۔ اور اس کے اندر محنت کیونکہ سب سے زیادہ کم ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ سب سے زیادہ لگائی ہے، 5واں حصہ۔ اور اس کے بعد زمین ہے۔ زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ والی زمین جس کو آسمان کے پانی سے یعنی بارش سے اور میਂہ سے سیراب کیا جاتا ہے، اور دوسری زمین وہ والی ہوتی ہے جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے، پیٹر کے ذریعے سے یا نہر کے پانی کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہے۔ اب وہ والی زمین جس کے اوپر آسمان کا پانی برستا ہے اور اس کی پیداوار ہوتی ہے، اس پر محنت کم ہے، اس لیے شریعت نے اس کے اوپر 10واں حصہ زکوٰۃ کا ضروری قرار دیا ہے۔ اور وہ والی زمین جس کے اوپر آدمی خود پانی لگاتے ہیں اپنی محنت سے، نہر کے ذریعے سے یا پیٹر کے ذریعے سے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے، تو اس کی جو نصف عشر شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اور انسان جو نقد کماتا ہے، مال، پیسہ، دولت، اس کے اوپر زیادہ محنت ہوتی ہے، اس کے اوپر روزانہ کے لحاظ سے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے سب سے کم زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، وہ ہے 40واں حصہ۔ آپ حضرات کے سامنے نقد مال کے بارے میں تو بات ہو گئی تھی، آج کی اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے وہ عشر کے بارے میں بات کرنی ہے۔ عشر، جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ایسی زمین جو آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہے اس کے اوپر 10واں حصہ وہ عشر ہے، اور یہ واجب ہے نکالنا۔ اور وہ والی زمین جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا پیٹر کے ذریعے سے یا نہر کے پانی کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہے، اس کے اوپر نصف عشر یعنی 20واں حصہ اللہ کے نام کا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اے ایمان والو، جو تمہاری پیداوار ہوتی ہے اس میں سے جس دن تم کٹائی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کا حق نکالا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، ابن عمر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کو جب گورنر بنا کر بھیجا تھا مختلف علاقوں کے اندر، تو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقی بالثانیۃ فنصف العشر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم عشر لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ تو جو زمین آسمان کے پانی سے سیراب ہوتی ہو اس سے عشر لے لینا، یعنی 10واں حصہ لے لینا، اور جو زمین اپنی محنت سے پیٹر اور ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کی جاتی ہو اس سے فرمایا کہ آپ نے نصف عشر یعنی 20واں حصہ لینا ہے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب ہم عموماً زمین کسی کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بوائی کوئی کرتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین جو ہوتی ہے مالک کی ہوتی ہے، محنت کاشتکار کی ہوتی ہے، اور پیداوار آدھی آدھی تقسیم کی جاتی ہے، یا چوتھا حصہ ایک لیتا ہے، 3 حصہ دوسرا لے لیتا ہے۔ اگر یہ والا معاملہ ہو تو دونوں کے اوپر عشر ہوگا اپنے اپنے حصے کا۔
اگر زمین بالکل ٹھیکے پہ دے دی جائے، جیسا کہ آج کا رواج ہے، لوگ زمین ٹھیکوں پہ دے دیتے ہیں، تو ٹھیکے پر زمین دینے کے بعد جو ٹھیکیدار ہوگا اس کے اوپر عشر ہوگا، مالک کے اوپر عشر نہیں ہوگا۔ ہاں، مالک کے اوپر اگر وہ والی زمین اور اس کی جو آمدنی ہے اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی، عشر نہیں ہے۔ پھر عشر ہر پیداوار کے اوپر ہوتا ہے، وہ گندم کی شکل میں ہو، وہ باغات کی شکل میں ہو، وہ گھاس کی شکل میں ہو، ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر کو مقرر کیا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی آپ حضرات یاد رکھنا کہ عموماً ہم لوگ جب باغ بیچتے ہیں، اگر باغ کو بیچا ہے پھل آنے سے پہلے یہ تو جائز ہے، اگر پھل کو بیچا پھل آنے سے پہلے تو یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، اس طرح کی بیع نہیں ہوتی۔ جب آدمی باغ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے تو اب اس کا عشر بھی ٹھیکیدار پر ہوگا، اس کے مالک پر نہیں ہوگا۔ تو یہ چند مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل گندم کی کٹائی کا موسم ہے، تو آپ تمام حضرات جو حضرات زمین رکھتے ہیں اور ان کی پیداوار ہوتی ہے، تو جتنی آپ کی آمدنی ہو تو اس میں سے آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا عشر وہ نکالیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، ایک اور مسئلہ بھی آپ حضرات یاد رکھیں کہ یہ جو عشر ہوتا ہے زمین کے اندر، یہ تمام کی پیداوار پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے جو خرچہ ہو وہ منہا کر کے اس کے بعد نکالنا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پہلے عشر نکالا جائے گا، اس کے بعد جتنے خرچے ہیں ان کا حساب لگایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری پیداوار کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔